الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دو بڑے ہی محسنین اور ہماری بڑی ہی دو محبوب ہستیوں کے حوالے سے کچھ احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، اور ان میں سے ایک یا کوئی دونوں فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر والدین جو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی یاد دہانی بھی کروائی، اور صرف یہ نہیں کہ یاد دہانی کروائی بلکہ اس کے ادب، اس کے احترام اور اس کے طریقے بھی سکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ان بہت ہی مشفق اور شفیق ہستیوں کے احکامات اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم قرآن میں بہت سی جگہوں پر دیا ہے، اور یہ بھی بات غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ان والدین ہی کا وضع فرمایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک بنی اسرائیل کے ساتھ کیا جانے والے ایک عہد کا تذکرہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو اللہ نے پختہ عہد پکڑا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے حق کے بعد کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے ملتے جلتے احکامات دیے، اور لقمان حکیم کی زبان سے اپنے بیٹے کو ایک تاکید کا تذکرہ فرمایا۔ آیت میں آتا ہے یا بنیا لا تشرک بہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین ان اشکروا لی ولوالدیک وإلی المصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے والدین ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، کیونکہ ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھا کے حمل اور اس کے دودھ پلانے کے مراحل جو ہیں وہ طے کیے، اور پھر اللہ نے یہ تاکید بھی کی کہ تم میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس سے زائد مقامات پر
اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا بتاتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ آپ دیکھیں کہ تخلیق کرنے والا تو خالق ہے، لیکن تخلیق کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب والدین بنتے ہیں۔ اسی طرح رازق تو رب ہے، لیکن رزق کا ذریعہ، وسیلہ، سبب والدین بنتے ہیں۔ تو لہٰذا خالق نے، رازق نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا مقرر فرما دیا۔ اور پھر اگر آپ بارہا ان میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام ہی آیات اور اس سے ملتی جلتی اور بھی قرآن کی آیات میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک؟ احسان کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر یہ وہ دو ہستیاں ہیں، یہ وہ دو رشتے ہیں جو ہر حال میں، ہر وقت اپنی ساری اولادوں کے ساتھ، ساری زندگی اولاد کے پیدا ہونے کے بعد لگاتار احسان کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب بھی محسن ہوں گے، لیکن یہ وہ دو شفیق ہستیاں ہیں جو بہرکیف ہر ہی جگہ، ہر وقت احسان میں ملوث ہی نظر آتے ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کرنے والا اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، والدین کے حوالے سے آج اپنے بنیادی فرائض ہی ادا نہیں ہو رہے، حالانکہ رب فرض سے بڑھ کے کرنے کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ احسان وہ عمل ہے جس میں کرنے والا دینے والے کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے، حالانکہ یہاں والدین کے ابھی بنیادی حقوق ہی پورے نہیں کیے جا رہے۔ احسان وہ عمل ہے کہ کرنے والا اس شخص کو محض اس کو سکون اور راحت دینے کے لیے کرتا ہے، اور آج والدین کے سکون، آرام اور خوشی سے اکثر اولاد بے خبر نظر آتی ہے۔ احسان وہ عمل ہے جس میں کرنے والا کسی دنیاوی غرض، مقصد، نیت، ارادے کی نیت سے نہیں، محض رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اکثریت آج اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ ان کے مال، ان کی جائیداد یا اپنی ناموری کی شہرت میں کرتی نظر آتی ہے۔ والدین کے حقوق اس قدر کہ اس خالق کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق ان مشفق شفیق ہستیوں کی، اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ۔ وہ بہت ہی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق الناس بحسن، کہ لوگوں میں سے میرے حسن اخلاق کا یا میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امک، تیری ماں۔ اس نے فرمایا، پھر اس نے سوال کیا، ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا، امک۔ پھر اس نے کہا، ثم من، کس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا، امک۔ اور پھر تیسرا سوال کرنے کے بعد چوتھا سوال جب کیا، ثم من، تو آپ نے فرمایا، ابوک۔ یہ وہ ماں ہے جس کا حق حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا بتا دیا والد کے حق کے مقابلے میں۔ اور اس کی وجہ بھی کچھ حد تک قرآن نے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے لے کے 17 میں اللہ نے بیان کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ یہ وہ 3 کام ہے جو ماں کرتی ہے اور باپ نہیں کرتا فطری طور پر، اس کے حمل، اس کے وضع حمل اور اس کی رضاعت کے وہ عمل جس کی وجہ سے ماں کا درجہ 3 گنا۔ اور یہ وہ اس کے کام ہے جس کا حق اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک شخص تھا نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اس نے اپنی ماں کے خلاف شکوہ کیا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بڑی بد اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس وقت تو بد اخلاق نہ تھی جب وہ تجھے راتوں کو لے کر پھرتی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر نہیں، وہ بڑی بد زبان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تو بد زبان نہ تھی جب وہ تجھے اپنے سینے سے چمٹائے تجھے دودھ اور خوراک دیتی تھی. اس نے بڑی بے اعتنائی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہنے والے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کے حج کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکوہ کرنے والے بیٹے کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ابھی تو نے اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا. ابھی تو نے اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا. لیکن یاد رکھیے گا ماں کا حق اگر باپ سے 3 گنا ہے تو باپ کا حق بھی کم نہیں. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا رضا اللہ رضا الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. وسخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا پنہا ہے والد کی رضا میں اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. گویا جس کا رب راضی کب ہوگا؟ جب باپ راضی ہوگا تو رب بھی راضی ہوگا اور اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی روٹھ جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. جو چاہے اسے لے لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. گویا یہ باپ رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، جنت کا دروازہ پانے کا وسیلہ ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما حق الوالدین علی ولدہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ان کی اولادوں پر کیا حق ہے؟ یعنی سوال کیا کہ مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے بڑا 2 ٹوک سوال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا. وہی تو تمہاری جنت اور وہی تو تمہاری دوزخ ہے. اور یہ جنت اور دوزخ کیسے ہیں؟ بڑا خوبصورت سا واقعہ آتا ہے حضرت جاہمہ کا. ابن ماجہ اور نسائی میں یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانے کا خواہش مند ہوں اور آپ سے مشاورت کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا یہ مجاہد جو جہاد میں جانے کے طلبگار ہیں اور آپ سے مشاورت کرنے آئے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ حضرت جاہمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حیات ہیں، میری والدہ حیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهِ کہ دیکھو یاد رکھو اس ہی کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. اور یہ ایک موقع پر نہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت عمر ابن العاص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست مبارک پر جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سوال کیا گویا تم جہاد اور ہجرت کے اجر کے طلبگار ہو، یعنی تم وہ ثواب چاہتے ہو جو تمہیں جہاد اور ہجرت سے ملے گا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. آپ نے وہی سوال کیا جو آپ نے حضرت جاہمہ سے کیا تھا کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ حیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید کی اور کیا مشورہ دیا؟ ارجع الی والدیک کہ دیکھ تو اپنے والدین کی طرف لوٹ جا، اپنے والدین کی طرف لوٹ جا. گویا دیکھ لیجئے والدین کی خدمت کی فضیلت کا حال دیکھ لیجئے کہ والدین کی خدمت اور بوڑھے والدین کی کو لک آفٹر کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا یہ کتنا بڑا اجر ہے. جہاد اور ہجرت کے برابر اجر اور ثواب دینے والا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها بر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ. نماز وقت پر، محبوب عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے اور آپ فرما رہے ہیں نماز وقت پر. اور اللہ کے حق کے بعد کیا؟ نماز وقت پر، والدین کی فرما برداری، خدمت گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایک محفل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ اور اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ وعقوق بالوالدین. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرما برداری کرنا. عقوق الوالدین، قول الزور، شہادت الزور، شہادت الزور. اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرما برداری کرنا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیکم خمس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر 5 باتیں حرام کر دی گئیں. ایک جگہ کبیرہ گناہ بتائے جا رہے ہیں، ایک جگہ حرام کردہ گناہ دیکھ لیجئے. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین، اور ایک جگہ آتا ہے ماؤں کو ستانا. یہ جو آج بد اخلاقیاں، بد زبانیاں، بدتمیزیاں، فرمائشیں کر کر کے، جھگڑے تکرار کر کے ماؤں کی زندگی دوبھر کر دی جاتی ہے، یہ حرام کردہ 5 اعمال میں سے ایک ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماؤں کو ستانا، بیٹیوں کو زندہ دفن یا زندہ درگور کرنا، ہرس اور بخل کرنا، اور بیکار کی لا یعنی گفتگو میں ملوث رہنا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام اجمعین کی محفل میں تشریف فرما تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاغما زاغما انفحو زاغما انفحو زاغما انفحو زاغما انفحو. خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک. صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، عند الکبر، بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. یعنی اس کے پاس وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے اس کی جنت ہے، اس کے پاس وہ ہستی ہے جس کی رضا اس کی رب کی رضا ہے، اس کے پاس وہ ذات، وہ اس کا رشتہ، اس کا والد ہے جو جنت کا دروازہ ہے. اور ان بوڑھوں، ان مجبوروں اور ان ضرورت مندوں کی مدد کر کے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہیں بن رہا، خاک آلود ہو شخص کی ناک. اور پھر اسی سے ملتا جلتا وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ واقعہ کہ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے اور آپ بھی موجود تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر فرما رہے تھے آمین آمین آمین. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا، تو آپ کس کی دعا پر آمین فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی ہے. جبریل امین نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی ہے اور میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے.
ذرا سوچ لیجئے وہ دعا جو جبریل امین کہہ رہے ہیں اور اس پر آمین میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور اللہ کی رحمت جس کے شامل حال نہ ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ 3 بدبخت کون سے تھے جن کے لیے جبریل امین نے لعنت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اپنے سابقہ گناہ بخشوانے میں کامیاب نہیں ہوتا، نے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، اور وہ شخص جس کے لیے آپ نے خاک آلود کہا تھا، وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی دہرا لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 بدبخت ایسے ہیں، ارے بدبخت ہی ہیں، 3 بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر والی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی عام دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے نا، لیکن 3 بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا میں اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کون سے ہیں؟ شراب کا عادی، سود کھانے والا اور والدین کا نافرما بردار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، اور اس فہرست میں بھی یہی تینوں موجود ہیں: سود خور، شراب کا عادی اور والدین کا نافرما بردار۔ اور اس سے زیادہ سخت حدیث کے الفاظ وہ ہیں جہاں آپ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 4 لوگوں کے حوالے سے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ان کو وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے ایسے سرکشوں کے حوالے سے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کو وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا: شرابی، سود خور، والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا۔ حدیث ہمیں وارن کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے امت کو اور فرما دیا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ یہ 3 کیے ہوں گے، بڑی سے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، وہ قبول نہیں ہوگی، وہ کام ہی نہیں آئیں گی۔ یہ 3 عمل کون سے ہیں؟ ان کو جاننا، ان کو یاد رکھنا اور ان سے اجتناب کرنا انتہائی اہم ہے۔ الاشراق باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا اور میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ تو گویا والدین کی نافرما برداری اور والدین کے آگے سرکشی اور ان کے اوپر زیادتی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی، یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ اور واقعتاً آپ کو ایک میں واقعہ سنا دوں، واقعتاً نیکی کام نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ روایات میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ بدری صحابی ہیں، موت کا وقت ہے، نظام میں مبتلا ہیں، گھر والے ارد گرد بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، پوری حالت زار بیان کرتی ہیں کہ ہم علقمہ کا کیا کریں، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے کیا سوال کیا؟ آپ نے پوچھا کیا کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، کسی کے روٹے ہونے سے بھی یہ امکان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا ام علقمہ ناراض ہیں۔ کون ہے یہ؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ماں جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے، بتایا گیا کہ وہ ناراض ہے، اور حال یہ ہے کہ ماں شہر کے ایک کونے میں، بیٹا شہر کے دوسرے کونے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام علقمہ کو بلایا اور پوچھا کہ ام علقمہ تیرا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ ام علقمہ کا یہ جملہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے۔ ام علقمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے علقمہ کے دین سے کوئی شکوہ نہیں۔ علقمہ دیندار ہے، علقمہ دیندار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار ہے،
لیکن کیا کروں، میرا نافرما بردار ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا نافرما برداری کیسی ہے۔ کہتی ہیں جب بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ کاٹ دیتا ہے، جب بولتا ہے تو میرا دل چیر دیتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی ہے نا، بدخلقی ہے جو ماں کا دل دکھا گئی۔ کہتی ہے میں معاف نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے حضرت بلال کو کہا، بلال پھر لکڑیاں جمع کرو۔ والدہ تھی نا، فوراً خیال آیا کہ کیا شاید جلایا جائے گا میرے بیٹے کو، اور فوراً ماں کی زبان پر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر ماں نے کہا تھا کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا، اور ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا۔ ماں ناراض ہو گئی، ماں روٹھ گئی تو رب بھی روٹھ جائے گا، اور ماں کی نافرمانی ہو گئی تو کوئی دنیا کی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کے فرما برداروں کی شان کیسی ہے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو بچپن میں نا دوسری اور تیسری جماعت کی کتابوں میں آپ نے وہ واقعہ پڑھ ہی رکھا ہوگا، دہرائیں۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ یہ مسافر سفر میں نکلے، راستے میں آندھی طوفان نے آ لیا، ایک بڑے سے پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی، اور کیا ہوا کہ اس طوفان اور آندھی کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے یہ غار کے اندر قید ہو گئے۔ پہلے تو اس پتھر کو ہٹانے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ کے اور آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے تجویز دی کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا، ذرا دہرا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور لوگوں کو سنا دیجئے۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں، جب شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہوں تو دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ بذات خود ہی بہت بڑی خدمت تھی، لیکن پھر اس نے ایک خاص دن کی رودات کا تذکرہ بھی کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دن تو جانتا ہے کہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں بہت دور جنگل میں جا نکلا، اور پلٹتے ہوئے بہت رات ہو گئی۔ میں جب پلٹا تو میں نے اپنے معمول کے مطابق میں اپنا دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے انتظار میں بھوکے سو چکے تھے۔ اس شخص نے بتایا، الہی تو گواہ ہے کہ میں ساری رات اپنے والدین کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا۔ میرے بھوکے بچے میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہ دیا۔ میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تو بھوکے سو جائیں اور میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں۔ ترجیح دیکھیے، ترجیحات دیکھیے۔ آج اولاد کی تعلیم، اولاد کے لیے وقت، ان کی سیر، ان کی انٹرٹینمنٹ، ان کی تمام مصروفیات کے لیے والدین کو سیکنڈ پریفرنس اور پرائرٹی بنا دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے یہ اپنے عمل کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی اس پتھر کو سرکا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا اور آسمان صاف نظر آنے لگا۔ والدین کے فرما برداروں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات اور ان کی زندگی کی دشواریاں اور ان کی رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ اور پھر والدین کے فرما برداروں کی شان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 7ویں آسمان پر ایک شخص کی تلاوت کی آواز سنی، اور آپ نے پوچھا یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ حضرت نعمان بن بشیر کے بیٹے حضرت حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان کی آواز 7ویں آسمان پر سنی تھی۔ یہ کون تھے؟ یہ مدینہ کی بستی میں اپنے والدہ اور اپنے والد کے انتہائی فرما بردار تھے۔ ماں کی خدمت کی حالت یہ تھی کہ ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے،
ایک موقع پر ماں کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنے ہاتھ سے ماں کی جوئیں نکالی. ماں جب کوئی بات کرتی تھی تو ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچی کر کے ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی بات سنتے تھے. بڑھاپے کے ذوف میں اگر ماں بڑبڑاتی اور سمجھ نہیں آتی تھی تو ماں سے شکوہ نہیں کرتے تھے, خاموشی سے باہر نکل کر اپنی بیوی سے پوچھتے تھے اماں نے کیا کہا. ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان پر سنی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث نے اس بات پر بھی متنبہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا تو دنیا میں دے دیتے ہیں اور کچھ کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں, لیکن ایک گناہ کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا ہی کی زندگی میں ضرور دیتے ہیں, اور وہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرما برداری. باقی گناہوں کے حوالے سے اللہ کا اپنا معاملہ, چاہے تو دنیا میں پکڑے چاہے تو آخرت میں پکڑے, لیکن ایک گناہ ایسا ہے, ان محسنین کے حق میں کمی کرو گے تو میں تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سزا سے 2-4 ضرور کروں گا. اور یاد رکھیے گا یہ مکافات عمل کی شکل میں دہرایا ضرور جاتا ہے عمل. میرے بچپن میں میرے والد نے مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک ہندو باپ اور بیٹا تھا. ہندو جو ہے وہ تاجر تھا اور بہت مالدار تھا. باپ بوڑھا ہو گیا, بیمار بھی تھا. بیٹا اس کی دیکھ بھال سے کچھ اکتا بھی گیا اور مال کا ہرس بھی اس کے دل میں آ گیا. ایک دن بوڑھے باپ کو سیر کا جھانسا دے کر بوڑھے باپ کو ایک نہر کے کنارے لے گیا, اور جو ہی نہر کے پاس پہنچا اس نے اس بوڑھے باپ کی ذرا گردن پکڑ کے اس کو پانی میں ڈبکی دینے کی کوشش کی ہی تھی کہ بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا 1 منٹ ٹھہر جانا. بیٹا ذرا 1 منٹ ٹھہر جانا. بیٹے نے کہا باپو کیوں؟ باپ نے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کو اس جگہ پر مارا تھا, مجھے وہیں پر لے کر ڈبو دو. یاد رکھیے گا والدین سے کی ہوئی بدسلوکیاں, زیادتیاں مکافات عمل ہی کی شکل میں دنیا میں دہراتی جاتی ہیں. اور پھر وہ اولادیں جو والدین کی فرما بردار ہوں, والدین کی خدمت گزار ہوں, اور پھر اس خدمت کے عوض ان ماؤں کی دلوں اور ان کی زبانوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اولاد کی شان کو بدل دیا کرتی ہیں. دہرا لیجئے وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ الہی جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کلیم اللہ کا ہمسایہ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قصائی کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ اس قصائی کی دکان تلاش کر کے وہاں پہنچے, اس کے معمولات زندگی کو دیکھنا چاہتے تھے. دیکھا اس نے کچھ گوشت کا معاملہ جاری تھا, گوشت بیچا. آخر کار شام کو جب وہ فارغ ہوا اس نے اپنی دکان بند کی, تھوڑا سا گوشت ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چلا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. وہ شخص جب گھر پہنچا تو اس نے جلدی آتے سار ہی ایک بڑھیا خاتون تھی, اس کے سر پر بوسہ دیا, اس کو سلام کیا اور گوشت کو جلدی سے پکنے کے لیے ہنڈیا میں چڑھایا, اور پھر بیٹھ کر اس بڑھیا کے ساتھ کچھ باتیں کرنے لگا. کھانا تیار ہوا تو بڑی ہی نرمی سے اس نے اس بڑھیا کو اٹھا کے اپنے کندھے کی ٹیک دے کر نرمی سے لقمے اس کے منہ میں ڈالنے شروع کیے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا. حضرت موسیٰ کی ہمسائیگی کا شرف اس شخص کو اس لیے مل رہا ہے کہ اس بڑھیا ماں کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے. یہ بیٹا جب اپنی ماں کو کھلا پلا کر فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مزید تصدیق ہو گئی, اس نے کہا یہ میری والدہ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرما بردار بیٹے سے پھر ایک مزید سوال کیا کہ میرے بھائی, میں نے دیکھا کہ جب تو اسے کھلا رہا تھا پلا رہا تھا تو یہ کچھ بڑبڑا رہی تھی, یہ تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بیٹا ذرا کچھ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوا اور اس نے کہا میری والدہ ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی تیری ماں. وہ پھر بضد رہا اور وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو ذرا سا جھینپ کے
اس بیٹے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل حقیقت سمجھا دی۔ بیٹے نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں کی کوئی بھی خدمت کا کام کرتا ہوں تو میری ماں مجھے ہمیشہ یہی دعا دیتی ہے کہ بیٹا جا، بیٹا جا، اللہ تیرا مقام اور تیرا ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے پاس جنت کے یہ خزانے ہیں، اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور الہی جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو ان کے لیے کثرت کی بخشش کی دعائیں کرنے والی اولاد بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔